بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صبر کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، تو ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین محترم، عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک دن ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سے پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ تو جب عبداللہ بن محمد نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت، آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا ادا کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب میں فرمایا، اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے مجھے کچل دیں، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دیں، اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے نہ تو اس جسم میں زبان کی بے بہا نعمت تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے، کیا صرف ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو ناظرین محترم پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرنے آتا ہے تو میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، آپ اس کا پتہ کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، عبداللہ بن محمد نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا۔ مٹی کے 2 ٹکڑوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے غور و کفن دیکھ کر عبداللہ بن محمد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں میں آنسو روا ہوئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے، تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈل کر نکل جاتا ہے۔ ناظرین، شکوہ شکایت کی بجائے فرمانے لگے، ہم حمد و ستائش تو اسی ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر انا للہ پڑا، پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ بن محمد کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی غیر محرم نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ اریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ناظرین، عبداللہ بن محمد یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون شخص تھے؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامد حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ بن محمد رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ جنت کا لباس زیب تن ہے،
اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ بن محمد نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔